دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن تاریخی ورثے کے طالب علم اگر لاہور کی تاریخی عمارتوں سے کی گئی یہ باتیں پڑھیں تو پاگل ہو جائیں ایسا لگتا ہے۔ ہمارے ہاں تاریخی ورثے کے در و دیوار کے ساتھ جس انداز میں محبت کی گئی ہے اسے ناصر کاظمی دیکھتے تو بلا شبہ فرماتے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر بدحواسی بال کھولے رو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تاریخی ورثے کی ہر دیوار کو دیوار گریہ بنا دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ تہذیب سوزی کا عمل، جسے انگریزی زبان میں وینڈلزم کہتے ہیں، جا بجا نظر آتا ہے، اور اسی کا ایک شکار ہماری تاریخی عمارتیں ہیں۔ تاریخی عمارتوں کی دنیا بھر میں قومی ورثہ سمجھ کر نہ صرف حفاظت کی جاتی ہے بلکہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو سزا تک دی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں نہ تو حکومت کو تاریخی عمارتوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی عوام اس ورثے کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں تاریخی عمارتوں کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ثقافتی ورثہ اول تو بدحالی کا شکار ہے، کچھ حکومتی اداروں کی وجہ سے اور کچھ عوام کی ناخواندگی کی وجہ سے اس ورثے کی وہ حفاظت نہیں کی جا رہی جس کی انہیں اس کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر عوام الناس میں دیواروں پر لکھنے کی جو عادت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے ثقافتی ورثہ اپنا حسن اور آنے والوں کے لیے انتہائی برے عمل کا باعث بنتا ہے۔ لاہور اپنی ثقافتی روایات کے باعث ملک کے اہم شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں کی تاریخی عمارات کو نمایاں مقام بھی حاصل ہے۔ پرانے شہر کا ہر گلی محلہ ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ شالامار باغ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں اور شاہی قلعہ تو ایسے تاریخی مقامات ہیں جن کی تعریف کیے بنا کوئی رہ نہیں سکتا، مگر بدقسمتی سے یہ تاریخی ورثہ جہاں ایک جانب خستہ حالی کا شکار ہے تو دوسری جانب یہاں آنے والے کم عقل دنیا بھر کا ورثہ قرار دی جانے والی ان خوبصورت تاریخی عمارتوں پر اپنے نام، موبائل فون نمبر، اشعار اور لطائف کے علاوہ کئی بے معنی اور بیہودہ باتیں لکھ کر اپنے فضول جذبات کی تسکین کرتے نظر آتے ہیں۔ 1981 میں یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیے جانے والے شاہی قلعے کو بھی اس تہذیب سوزی کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ناسمجھ لوگ اس کی دیواروں پر اپنا نام وغیرہ لکھ کر مغلیہ دور میں اس پر کی گئی نقش و نگاری کو تباہ کر رہے ہیں۔ اتنے امپورٹنٹ وائٹل مونومنٹس ہمارے پاس ہیں، شاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، شالامار گارڈن ہے۔ آپ نام لینا شروع ہو جائیں تو لاہور سے لے کے تخت بائی تک ہمارے پاس مونومنٹس ہی مونومنٹس ہیں، لیکن اس قوم نے آج تک اپنے نیشنل ہیریٹیج کو اور اپنے نیشنل ایسٹس کو رسپیکٹ کرنا نہیں سیکھا۔ شاہی قلعہ مغلیہ فن تعمیر کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ ہے اور نہ صرف ملک بھر سے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے سیاحوں کی بڑی تعداد اسے دیکھنے کے لیے لاہور کا رخ کرتی ہے۔ قلعے کی زبوں حالی دیکھ کر ان سیاحوں کو نہ جانے پاکستان اور اس کے باسیوں کے بارے میں کیا تاثر ملتا ہوگا۔ 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والے شاہی قلعے کی سب سے خوبصورت، پرشکوہ اور عظیم الشان عمارت شیش محل کہلاتی ہے، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کے لیے بڑے پیار سے سفید سنگ مرمر اور شیشے کی مدد سے انتہائی نفاست سے تعمیر کروایا۔ عقل سے عاری لوگ اس خوبصورت ترین عمارت کو بھی گہنانے سے باز نہیں آتے۔ ویسے تو دیواروں پہ لکھنا اور اس طرح کے جو غلط میسیجز دینا، اپنے ٹیلی فون نمبر لکھنا، یہ ہر اعتبار سے ایک غلط حرکت ہے، لیکن اس سے کسی بھی شخصیت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی تھاٹس کیسی ہیں۔ اور نفسیاتی طور پہ ہمیں اپنی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ درخت ہوں، پودے ہیں جو روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کے املاک ہیں، یا اپنے تاریخی اور روایتی مقامات ہیں یا مذہبی مقامات ہیں۔
ان تاریخی خزانوں میں ایک خزانہ بارہ دری بھی ہے جسے تہذیب سوزی کی اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بارہ دری کو مغل بادشاہ کے بیٹے کامران نے تعمیر کروایا تھا، جسے موسم گرما میں آرام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن راوی کنارے واقع اس شاہکار کو بھی عقل سے آری لوگوں نے اپنے قلم کی سیاہی تلے دبا کے رکھ دیا۔ اور دن بدن اس کی تاریخی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں دورہ کرنے والے لوگ اس پر کی گئی فنکاری کو نہیں بلکہ لڑکے لڑکیوں کے موبائل نمبر کو یاد رکھتے ہیں۔ مقبرہ جہانگیر جو سیاحوں کی کشش کا ایک اہم مرکز ہے، اسے بھی جاہل لوگ اپنے تہذیب سوزی کے اس عمل سے بے ہنگم جذبات کی نظر کر رہے ہیں۔ 1605 تا 1627 حکومت کرنے والے مغل بادشاہ جہانگیر کے مقبرے کو اس کے بیٹے شاہ جہاں نے اس کی وفات کے 10 سال بعد راوی کے کنارے باغ دلکشاں بڑی مرادوں سے تعمیر کروایا، لیکن اسے کیا پتا اب مقبرے پر چند بیہودہ باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شیخوپورہ میں واقع ہرن مینار، جسے 1606 میں مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنے ایک پالتو ہرن کی یاد میں بنایا تھا، وہ بھی عقل کے ان آری لوگوں سے بچ نہیں سکا اور اس پر بھی طرح طرح کی بیہودہ باتیں لکھ کر گمنامی کی دنیا میں دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں موجود دیگر تاریخی مقامات یعنی ٹیکسلا، منجدڑو، تختوائی کے کھنڈرات اور سوات کا ورثہ بھی ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں فنا ہو رہے ہیں۔ ان عمارتوں کے دلکش طرز تعمیر اور اس کے لیے استعمال ہونے والے بیش قیمت پتھروں اور دھاتوں کو نقصان پہنچانے والے ہمارے قومی مجرم ہیں۔ حکومت کی جانب سے بعض تاریخی مقامات اور عمارتوں کی حفاظت کے لیے کیمرے بھی لگائے گئے، تاہم حکام کی غفلت اور قانون کی خلاف ورزی پر مناسب سزا نہ دیے جانے کی وجہ سے لوگ بے خوف و خطر اس عظیم تاریخی ورثے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ 2012 میں پنجاب اسمبلی میں تاریخی مقامات پر لکھنے والے افراد کو سزا دینے سے متعلق قانون میں تبدیلی کا بل پاس کیا گیا، جس کے مطابق تاریخی مقامات پر لکھنے والے افراد کو 6 مہینے قید اور 3000 روپے جرمانے کی سزا کی تجویز پیش کی گئی، تاہم قوانین پر عمل نہ ہونے کے باعث ان تاریخی مقامات پر لکھائی کا شوق رکھنے والے افراد پر جرمانے سے متعلق لگائے گئے بورڈز کے باوجود عوامی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے خیال سے وقت آ گیا ہے اب کہ اس کے بارے میں اگر قانون نہیں ہے تو قانون سازی کرنی چاہیے، اگر اختیار نہیں ہے تو اختیار دینے چاہیے، کیونکہ اگر یہ گند صاف نہیں ہوگا تو پاکستان کی تزلیل مقامی طور پر تو جو ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، لیکن جو آنے والے ٹورسٹ بات اپنے ساتھ میسیج لے کے جاتے ہیں، بھارت سے جو لوگ آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، یاتری آتے ہیں، یہ سارے وہ زبان سمجھتے ہیں جو دیواروں پر لکھی ہوئی ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ انگریزی زبان میں بھی آئی لو یو اینڈ آئی ول ڈائی فار یو، اگر اس طرح کی چیزیں وہاں دیواروں کے اوپر نمایاں ہوں گی تو یہ پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہیں۔ انتظامیہ کو فوری طور پر اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ ملک بھر میں تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے پولیس، آثار قدیمہ اور محکمہ سیاحت کے افسران کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تاریخی عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے شہریوں میں شعور بیدار کیا جانا بے حد ضروری ہے۔